السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اکارڈنگ ٹو یور سلیبس ٹاپک نمبر 7 اسلامک انٹرنیشنل لاء۔ سب سے پہلے جو ہے اسلامک انٹرنیشنل لاء جو ہے وہ ہے کیا چیز، ٹھیک ہے۔ بریفلی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کو ہم عربک میں سیار کہتے ہیں۔ یہ جو ہے اسلامک جیورسپروڈنس کی ایک برانچ ہے جو کس چیز کو ڈیل کرتی ہے، ریلیشن شپس بٹوین مسلمس اینڈ نان مسلمس ایٹ دا انٹرنیشنل لیول، کہ مسلمز اور نان مسلمز جو ہیں وہ آپس میں جو مطلب کہ ان کے جو ریلیشن شپس ہوتے ہیں اس میں جس میں ان کی ٹریڈ ہوتی ہے، ان کی وار ہوتی ہے، پیس ہوتا ہے، ٹریٹیز ہوتی ہیں، ڈپلومیسیز ہوتی ہیں، ان ریلیشن شپس کو جو ہے انٹرنیشنل لیول پہ جو چیزیں مطلب دیکھی جاتی ہیں وہ اسلامک انٹرنیشنل لاء کے تحت جو ہے وہ ان کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے ہم اس کو ایز اے ڈیفینیشن آپ کو کہوں تو یہ ہے کیا چیز، سیار از ناٹ پارٹ آف فقہ۔ سیار جو ہے وہ فقہ کا پارٹ نہیں ہے، اسلامک جیورسپروڈنس کا پارٹ نہیں ہے، یہ اس کی برانچ ہے، ٹھیک ہے۔ دیٹس گورنس ہاؤ دا اسلامک اسٹیٹ اور کمیونٹی انٹریکٹس with foreign nations both during peace and conflicts، کہ کانفلکٹس اور پیس کے دوران جو ہے وہ انہوں نے کس طرح سے اپنے ریلیشن شپس کو جو ہے وہ قائم رکھنا ہے اور پیسفلی جو ہے ان کو مطلب کہ اپنی تجارت وغیرہ جو ہے وہ کرنی ہے۔ It was developed by early Muslim scholars like امام ابو حنیفہ، امام الشیبانی and other long before modern international law existed۔ جب تک کہ ماڈرن انٹرنیشنل لاء ایگزسٹ نہیں ہوا تھا تو مسلم اسکالرز نے جیسے کہ حضرت ابو حنیفہ ہو گئے اور امام الشیبانی اور دوسرے ہو گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ ارلی مسلم مطلب کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو رائج کیا تھا۔ اس کے کی پرنسپلز کیا ہیں اسلامک انٹرنیشنل لاء کے؟ سب سے پہلا جو ہے پرنسپل، یہ کس چیز کے تحت جو ہے وہ لاء جو ہے وہ اس میں قائم ہوتا ہے، جسٹس اینڈ پیس، جس کو ہم عدل اور سلام بھی کہتے ہیں۔ یہ عربک ورڈ میں بار بار اس وجہ سے ریپیٹ کر رہی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ آپ جیسے کہ عربک بہت زیادہ ڈالیں گے تو آپ کو مارکس بھی اچھی ملیں گی، ٹھیک ہے۔ اسلام جو ہے انکریج کرتا ہے جسٹس کو، پیس کو، تو اس وجہ سے جو ہے اس میں مین جو فوکس ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے اس میں جو ہے پروموٹ جو ہے کرنی ہے وہ جسٹس کے تحت جو ہے سارے معاملات کو حل کرنا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ Allah does not prohibit you from being just and kind to those who did not fight you because of your religion۔ جو آپ کے مذہب کی وجہ سے آپ سے فائٹ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے اچھے تعلق کرنے سے منع بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر ہے 8، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ نمبر پر پرنسپل اس کا کیا ہے، کس کے تحت؟ ریسپیکٹ فار ٹریٹیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو ہے وہ ٹریٹی جب تک کہ اسلام نہیں بھی آیا تھا تب بھی جو ہے وہ کچھ ٹریٹیز کی گئی تھی اور اس کا احترام بھی کیا گیا تھا، ان ٹریٹیز کو مانا بھی گیا تھا۔ اور اس کے بعد بھی جو ہے اسلام کے بعد جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے، ٹریٹی آف حدیبیہ جو ان کی ہوئی تھی، جو حالانکہ احرام باندھے ہوئے مسلمان آئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ٹریٹی کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے جو ٹریٹی ہوئی تھی اس میں انہوں نے ہر چیز کو سائڈ پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں جو ہے وہ ریوارڈز بھی دیے۔ پھر تھرڈ نمبر پر رولز آف وار۔ اسلامک انٹرنیشنل لاء میں وار کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں جس کو ہم جہاد کہتے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھا جائے گا۔ وار از only allowed in self defense against oppression, not for conquest or revenge۔ بدلہ لینے کے لیے وار نہیں کی جائے گی، جہاد بدلہ لینے کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو جہاد جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو اسلامک انٹرنیشنل لاء سیلف ڈیفینس جب آپ کا جو ہے خطرے میں آ جائے تب آپ کو الاؤ ہے، اور آپریشن مطلب کہ جب ظلم زیادتی بڑھ جائے تب آپ کو الاؤ ہے، باقی آپ نے بدلہ لینے کے لیے نہیں کرنا۔ اور سیکنڈ نمبر پر جو رولز ہیں وار کے، آپ کو سویلینز کو، وومنس کو، چلڈرن کو اور ریلیجیس لیڈرز کو جو ہے وہ بالکل بھی ہارم نہیں کرنا۔ پراپرٹیز اور پلیسز آف ورشپ کو بھی آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے۔ These principles are found in the Prophet's letters and instructions of the caliphs to their armies۔
کہ یہ جو انسٹرکشنز ہیں میں اپنی طرف سے بالکل نہیں بتا رہی، یہ اکارڈنگ ٹو اسلام ہے، جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو اور صحابہ کے تھرو جو ہے وہ پتہ چلی۔ فورتھ نمبر پر کیا رولز ہیں؟ رائٹس آف نان مسلمس کے بھی کچھ رائٹس ہیں جو آپ سے فائٹ نہیں کرتا، آپ نے اس سے فائٹ نہیں کرنی۔ نان مسلمس لیونگ انڈر مسلم رول آر گرانٹیڈ فل پروٹیکشن آف لائف، ان کی لائف کی فل پروٹیکشن کرنی ہے اگر وہ انڈر نان مسلم کے رہ رہے ہیں، اور پراپرٹی ان کی اور فریڈم آف ریلیجن جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ، ان کے ریلیجن کو ان کو فلی پروٹیکشن ہونی چاہیے۔ اسلام ریکوائرز فیئر ٹریٹمنٹ آف آل ہیومن بینگس، یہ ایک انٹرنیشنل لا ہے اور اسلامک انٹرنیشنل لا ہے، تو اس میں ہیومن رائٹس جو ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ مطلب کہ چاہے مسلم ہو چاہے نان مسلم ہو تو ان کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے، اب جو ہمارا ماڈرن انٹرنیشنل لا آیا ہے اس میں کیا سملیرٹیز ہیں اور اسلامک انٹرنیشنل لا ان دونوں میں کیا سملیرٹیز ہیں، ٹھیک ہے۔ مینی پرنسپلس آف ماڈرن اسلامک لا سچ ایز ڈپلومیٹک امیونٹی، پروٹیکشن آف سویلین اینڈ آن پروہیبیشن آف انجسٹ وار آلریڈی ایگزسٹنگ ان اسلامک سینچریز اگو، مطلب اسلامک لا میں یہ پہلے سے ہے کہ آپ نے ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، سویلینس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، ڈپلومیسی جو ہے وہ امیونٹی نہیں ہونی چاہیے، اور انجسٹ وار نہیں ہونی چاہیے، اپنے مقصد کے لیے فضول میں کسی کے اوپر بھی وار کر لو، تو ان میں یہ سملیرٹیز ہیں۔ اور جیسے کہ اگزامپل لے لیں، فار ایگزامپل ایمبیسیڈرز ور ریسپیکٹڈ اینڈ پروٹیکٹڈ ان اسلامک لا سملر ٹو ٹوڈیز ڈپلومک امیونٹی۔ کنٹریبیوشن کیا ہے لیگل تھاٹس کا؟ Islamic international law was pioneering in the medieval world. Scholars like Imam al-Shaybani, known as the father of Islamic international law، یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ اسلامک انٹرنیشنل لا کا جو فادر ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے امام الشیبانی، ٹھیک ہے، جنہوں نے بک لکھی ہے سچ از السیار الکبیر، ٹھیک ہے، سیار الکبیر، which outline laws of war and peace long before the Geneva Conventions۔ جنیوا کنونشن سے پہلے جو ہے وہ ان کی جو بک ہے وہ آؤٹ لائن، مطلب کہ ان میں لاز جو ہیں وہ لکھے گئے تھے اور یہ اس سے پہلے آئی تھی۔ ایٹ دی اینڈ سمپلی اس کو کنکلیوڈ کرتے ہیں، ان کنکلوژن اسلامک انٹرنیشنل لا از اے رچ اینڈ ایتھیکل لیگل ٹریڈیشن روٹیڈ ان دی ویلیوز آف جسٹس، پیس اینڈ ہیومن ڈگنیٹی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ اس جسٹس کو، پیس کو، ہیومنٹی کو، ہیومن ڈگنیٹی کو جو ہے وہ روٹ کرتا ہے، اور اس کو جڑ سے جو ہے وہ مضبوطی سے، ان کا جو مقصد ہی ہوتا ہے یہی ہوتا ہے کہ پروٹیکشن دینی ہے، جسٹس اور پیس کو جو ہے وہ پروموٹ کرنا ہے۔ It proves that Islam is not just a religion but a complete system of life that offers guidance even in global relations، کہ اسلام جو ہے اتنا فلی کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے جو صرف پرسنل جو ہے وہ اس کو پرسنل لائف پہ نہیں کام کرتا بلکہ گلوبلی ریلیشنز پہ بھی کام کرتا ہے۔ سو یہ ہے اسلام کی خوبصورتی۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرہ ہمیں سننے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔